ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر محمد اقبال کی پیدائش بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کشمیر میں ہندوؤں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کئی مسلمان خاندان وادی کشمیر کی پرلطف فضاؤں کو چھوڑ کر پنجاب آ کر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ ان مہاجر خاندانوں میں سے ایک مسلمان خاندان سیالکوٹ میں آ کر رہنے لگا۔ اس خاندان کے سربراہ کا نام صوفی نور محمد تھا۔ صوفی صاحب ایک نیک انسان تھے۔ 9 نومبر 1877 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد اقبال رکھا گیا۔ محمد اقبال اپنے نیک اور پرہیزگار والدین کی صحبت میں پروان چڑھنے لگے۔ ابتدائی تعلیم شروع میں محمد اقبال کو والدین نے ایک مکتب میں بھیجنا شروع کیا۔ اس کے بعد اقبال کو مشن اسکول بھیجا گیا۔ محمد اقبال ایک ذہین طالب علم تھے۔ محمد اقبال نے پڑھائی میں بہترین کارکردگی کی وجہ سے پرائمری اور مڈل کلاسز میں وظیفہ حاصل کیا۔ میٹرک کے امتحان سے فارغ ہو کر محمد اقبال نے مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لے لیا۔ مرے کالج سے اقبال نے مولوی میر حسن جیسے استاد سے عربی، فارسی اور اسلامی تعلیم کے اسباق سیکھے۔ محمد اقبال نے FA پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں MA کیا اور کچھ دیر تک گورنمنٹ کالج لاہور میں استاد کے طور پر پڑھاتے بھی رہے۔ اعلیٰ تعلیم 1905 میں آپ یورپ چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے وکالت کا امتحان پاس کیا۔ جرمنی سے محمد اقبال نے PhD کی ڈگری حاصل کی اور محمد اقبال سے ڈاکٹر محمد اقبال بن کر وطن واپس لوٹ آئے۔ اقبال کی شعر و شاعری سے محبت ڈاکٹر محمد اقبال کو بچپن سے ہی شعر و شاعری سے بہت محبت تھی۔ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں اقبال کے نام سے رونق آ جاتی تھی۔ آپ کے ہر ایک شعر کو بہت زیادہ داد وصول ہوتی تھی اور لوگ آپ کے اشعار کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ محمد اقبال کو مذہب اسلام سے سچی محبت تھی اور آپ ہندوستان میں مسلمانوں کے زوال اور ان کے حالات زندگی دیکھ کر بے حد غمناک رہتے تھے۔ اپنی شاعری کے ذریعے ڈاکٹر صاحب مسلم نوجوانوں کو اسلام کی آن پر کٹ مرنا سکھاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان کا تخیل پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ بھڑکا دی۔ علیحدہ وطن پاکستان کے لیے ڈاکٹر محمد اقبال کی تگ و دو۔ اپنے علیحدہ وطن کے تخیل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ڈاکٹر اقبال نے قائد اعظم کو مسلمانوں کی قیادت سونپنے کی بات کی۔ آپ جانتے تھے کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ پاکستان کے حصول کے لیے قائد اعظم سے بڑھ کر کوئی اور شخص مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے موزوں نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ڈاکٹر محمد اقبال کی امیدوں پر پورے اترے۔ قائد اعظم کی دن رات کی محنت اور کوششوں سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا ہلال دنیا کے نقشے پر طلوع ہوا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اقبال نے جو شمع جلائی تھی خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے اور پاکستان کے قیام سے پہلے ہی 21 اپریل 1938 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انگریز حکومت کی طرف سے سر کا خطاب۔ انگریزی حکومت نے ڈاکٹر محمد اقبال کو سر کا خطاب دے رکھا تھا، مگر محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی اور انگریزی حکومت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔
انگریز حکومت کا سارا زور اس مرد درویش کے سامنے ختم ہو گیا اور حکومت ڈاکٹر صاحب کے سامنے عاجز آ گئی۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بلند پایا کلام۔ اقبال نے اردو اور فارسی میں اس قدر بلند خیالات پیش کیے ہیں کہ ایران اور دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں نے موجودہ زمانے کو عصر اقبال کہہ کر تعریف کے پھول پیش کیے۔ آپ کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے اور آپ پاکستان میں قومی شاعر تصور کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعری مجموعے اردو میں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم اقبال کے مشہور شعری مجموعے ہیں۔ فارسی میں پیام مشرق، زبور عجم، مثنوی اسرار و رموز، جاوید نامہ اور ارمغان حجاز کا کچھ حصہ اقبال کے شعری مجموعے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ ڈاکٹر صاحب بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر اپنے مقبرے میں آرام فرما ہیں۔ سچ ہے کہ اقبال جیسے درویش صفت انسان صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا شعر انہی کی شخصیت کے بارے میں بہت موزوں محسوس ہوتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔